عرب کے مقامی حالات اور اس کی سرزمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین عرب میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ زیادہ تر ریتیلے صحراؤں پر مشتمل تھا، جہاں ہر طرف خشک پہاڑ، خوفناک وادیاں اور بڑے بڑے ریگستان تھے۔ گرمی کے موسم میں یہاں ایسی گرم لو چلتی تھی اور اس قدر گرم خاک اڑتی تھی کہ خدا کی پناہ، ہماری تو طاقت ہی کیا، وہاں کے مقامی باشندے بھی اس کی زد میں آ کر اپنی جان دے بیٹھتے تھے۔ ان ریگستانوں میں میلوں تک نہ کہیں سبزے اور درخت کا نشان تھا، نہ پانی کا پتہ۔ سورج کی تیز دھوپ میں یہاں کی زمین توے کی طرح تپنے لگتی تھی، اسی لیے اس علاقے کے لوگ دن میں سفر نہیں کرتے تھے۔ دوران سفر منزل کے علاوہ اور کہیں پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ اس علاقے والوں کے لیے سب سے زیادہ کرامت سواری اونٹ تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید عرب کے لوگ سفر ہی نہ کر سکتے، کیونکہ ایسے لق و دق میدانوں میں جہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، کسی اور جانور کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان راستوں کی سختیوں کو برداشت کر سکے۔ عرب کے گھوڑے بھی بڑے طاقتور ہوتے تھے، مگر ان صحرائی راستوں کے سفر کی مشقت ہفتوں یا مہینوں وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ سب سے بڑی دقت پانی نہ ملنے کی تھی۔ خدا نے یہ خصوصیت اونٹ ہی کو عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک بار پانی پی کر کئی روز کے لیے چھٹی کر لیتا ہے۔ اس کے پیر بھی ریتیلے صحرائی راستوں پر سفر کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ اس کا مزاج بھی گرمی برداشت کرنے والا ہے۔ اس کے بدن میں ہفتوں تک مسلسل سفر کرنے کی طاقت بھی ہے۔ غرض کہ یہ جانور عرب والوں کے لیے ریگستان کا جہاز تھا۔ اس علاقے میں بارش بھی بہت ہی کم ہوتی تھی۔ ہمارے ملک کی سی بات کہاں کہ برسات کے موسم میں گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے اور جھما جھم موسلا دھار پانی پڑ رہا ہے۔ باغوں اور کھیتوں میں بہار ہے، جنگل ہرے بھرے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، چوپائے کلیلیں کر رہے ہیں، ندی نالے بہ رہے ہیں، دریا چڑھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے نباتات زمین سے اگ رہے ہیں۔ یہ دلکش سماعت دیکھنا عرب کے باشندوں کو کہاں نصیب۔ نسیم سحاری کی جگہ وہاں تو لو کے جھکڑ اور پانی کی جگہ ریت کی بارش تھی۔ بعض خطے تو اس نعمت سے بالکل ہی محروم تھے، البتہ بعض میں کبھی کبھی بارش ہو جاتی تھی۔ ہمارے علاقوں کی طرح وہاں ہر قسم کے درخت بھی نہیں ہوتے۔ میوہ دار درختوں میں سب سے زیادہ پیداوار کھجور کے درخت کی تھی۔ جا بجا اسی کے باغات پائے جاتے تھے، جن کو عربی میں نخلا اور فارسی میں نخلستان کہتے ہیں۔ اسی کے سائے میں مسافروں کے قافلے دوپہر کی جھلسا دینے والی دھوپ سے امان حاصل کرتے تھے۔ یہ درخت عرب کا سرمایہ ناز تھے، ان کی بے شمار ضرورتیں اس سے پوری ہوتی تھی۔ کھجوریں یوں تو دنیا کے بہت سے خطوں میں پیدا ہوتی ہیں، مگر عرب کی سی لذیذ کھجور کہیں نہیں ہوتی۔ عرب کی تجارتی اشیاء میں کھجور ایک خاص چیز ہے، دور دور بھیجی جاتی ہے۔ پاک و ہند کے تاجر بھی درآمد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ان کی مانگ بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہر شہر کے بازار میں یہ کھجوریں ہمیں بکتی نظر آتی ہیں۔ حجاز میں دو خاص مقام ہیں جو حرمین شریفین کہلاتے ہیں، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ وہ مقام ہے جس کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی اور آخر عمر تک وہیں رہے تھے۔ اس کو مدینۃ النبی بھی کہتے ہیں۔ یہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، جو مسجد رسول یا مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ یہیں پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
روضہ انور ہے جو روضہ رسول کہلاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمارا قبلہ ہے جو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مثلا کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور حرم الہی۔